الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ یہ سورہ ہود شریف کی آیت نمبر 112 ہے۔ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا فاستقم کما امرت ومن تاب معک، حبیب پیارے آپ استقامت اختیار کریں، کما امرتا جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، ومن تاب معک اور جو آپ کے ساتھ ملے ہیں لوگ شرک کو چھوڑ کر کفر سے توبہ کر کے، شرک اور کفر سے توبہ کر کے جو آپ کے ساتھ ملے ہیں وہ بھی، انہیں بھی یہ حکم ہے کہ وہ بھی استقامت اختیار کریں۔ یہ ذہن میں رہے، یہ جو شرک اور کفر چھوڑ کر آقا علیہ السلام سے ملے ہیں، اس سے مراد خاص وہی لوگ نہیں ہیں جو آقا علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں جنہوں نے شرک اور کفر کو چھوڑا اور ایمان کو قبول کیا اور کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوئے، بلکہ اس سے مراد قیامت تک آنے والے اہل ایمان ہیں، جو بھی کفر اور شرک کو چھوڑ کر یا کفر اور شرک سے نفرت کر کے صرف اور صرف اسلام کے ساتھ کھڑے رہیں گے، سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا معکا، حبیب پیارے وہ سارے تیرے ساتھ ہیں، سبحان اللہ، وہ سارے تیرے ساتھ ہیں۔ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معیت محمدی سے نوازا ہے، معیت مصطفیہ سے نوازا ہے۔ یہ خالق اور مالک کا فضل ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حبیب پیارے استقامت کا حکم دیا رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اور حبیب کے ماننے والوں کو، سارے کے سارے۔ یہ ذہن میں رہے، استقامت کہتے ہیں کہ راہ حق پر قائم رہنا، چاہے جتنی مرضی آندھیاں آ جائیں، چاہے جتنے مرضی طوفان آ جائیں، چاہے جتنے مرضی بھونچال آ جائیں، جتنے مرضی زلزلے آ جائیں، بندہ جو ہے نا مومن وہ راہ حق پہ کھڑا رہے، بس حق کی راہ کو نہ چھوڑے، ہیں جی، راہ حق کو نہ چھوڑے، حق کی راہ کو نہ چھوڑے، عقیدہ اسلامیہ کو نہ چھوڑے، اس کے عقیدہ اسلامیہ کے اندر تزلزل نہ آئے، تذبذب نہ آئے، کسی طرح کی پلپلا پن نہ آئے اس کے عقیدے کے اندر۔ جیسے پوری دنیا کے لوگ اس بات کے قائل ہیں دو 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 چار ہوتے ہیں، عقیدہ توحید اسے اسی طرح یاد ہو، ہیں جی، عقیدہ نبوت اسی طرح یاد ہو، عقیدہ ختم نبوت اسی طرح یاد ہو، جتنی بھی عقائد اسلامیہ ہیں ان میں سے ہر ایک پر اسی طرح کا اسے ایمان ہو، ہیں جی، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ایمان ہونا چاہیے بندہ مومن کو خلاق کائنات کے عطا کردہ عقائد پر، عقائد اسلامیہ پر، ٹھیک ہے جی۔ حضرت باجی بسطامی رحمہ اللہ کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے آ کے کہا کہ 20 سال رہا آپ کے خانقاہ میں، 20 سال کے بعد جانے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ خیر ہے کیوں آئے تھے؟ 20 سال کے بعد پوچھا آپ نے جب وہ جانے لگا ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ کیوں آئے تھے اور کیوں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں آیا تھا آپ کے پاس کو کرامت دیکھنے کے لیے، تو 20 سال میں آپ کی کرامت بھی کوئی دکھائی نہیں دی۔ آپ نے فرمایا یار بتا، کریم آقا علیہ السلام کے دین پاک کی مخالفت کرتے ہوئے کبھی دیکھا ہے تم نے مجھے؟ حضور کے حکم کی مخالفت کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس نے کہا کبھی بھی نہیں دیکھا۔ فرمایا اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی؟ سبحان اللہ۔ یہ اور اہل اللہ فرماتے ہیں الاستقامہ فوق الکرامہ، میں کرامت سے بڑی استقامت ہوتی ہے، ہیں جی، ہم بھاگتے ہیں کرامتوں کے پیچھے، میں کرامت نہیں استقامت دے گا، ہیں وہ بندہ جو ہے نا وہ دین حق کے ساتھ کیسے کھڑا ہے یہ دیکھ تم، کرامتیں چھوڑ، ہیں وہ کرامتیں تو اس طرح کی چیزیں تو ارہاس بھی ہو سکتے ہیں، اور بھی چیزیں کئی ساری ہو سکتی ہیں، استدراج بھی ہو سکتا ہے، وہ اس طرح کی چیزیں اور بھی لوگوں سے ظاہر ہو سکتی ہیں۔ اور آج کل کے ہندو بیٹھے کیسے کیسی چیزیں دکھا رہے ہیں، بندہ حیران ہو جاتا ہے دیکھنے والا، عام بندہ جو ہے وہ جناب ہکا بکا رہ جاتا ہے، یار یہ کیا ہے؟ کئی سارے لوگوں کے ایمان پھسل رہے ہیں، لوگ ان چیزوں کو دیکھ کر کے انہیں بزرگ مان رہے ہیں جی۔ ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی تھی، ایک نصرانی پادری کی، یہی پاکستان کا تھا پادری، بیمار کو لے کر آیا اس کے پاس، اس نے کہا اڑ جا عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر، وہ بندہ کھڑا ہو گیا ایک دم، جی بتائیں۔ اب ایسے لوگ جو ہیں وہ ایک دم سے کہیں گے یار بابا پہنچا ہوا ہے،
بابا پہنچا ہوا ہے بھائی، پہنچے شونچے نہیں ہوتے ہیں، مسلمانوں کو بھی چاہیے کچھ حیا کریں ہیں جی۔ جب کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھا ہے تو پھر ان کے پاس کیا لینے جاتے ہیں؟ یہاں پہ نصرانی بیٹھے ہوئے ہیں پیر بن کے، ہمارے لوگ جا رہے ہیں ان کے پاس، ایک حیران ہوں گے کہ یہاں پہ ٹھوکر پر ایک نصرانی بیٹھا ہے، توید بانٹ رہا ہے، اور اس نے گلا ٹھوکا ہوا ہے 11ویں کا، اور سارے بریلوی قوم، عورتیں مرد سارے اس کے پاس توید لینے جا رہے ہیں۔ بتائیں یار، کوئی ایمان بھی کوئی شے تھی جب تم نے کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ یار قیامت والے دن آ کر سامنے پکڑ لیا جب محمد رسول اللہ رسول مجھے مانا تھا اور شفا لینے کے لیے کسی اور کے دروازے پہ چلی گئی تھی، کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ استقامت تو پھر نہ ہوئی نا۔ ایک بزرگ رحمہ اللہ فرماتے ہیں 20 سال پورے میں دعا مانگ رہا ہوں، 20 سال سے دعا مانگ رہا ہوں، میری دعا قبول بھی نہیں ہو رہی، اور اللہ کا فضل یہ ہے استقامت رب نے مجھے ایسی دی ہے میں دعا چھوڑ بھی نہیں رہا ہوں، دعا چھوڑ بھی نہیں رہا ہوں، 20 سال ہو گئے دعا مانگ رہا ہوں، قبول بھی نہیں ہو رہی، یعنی مجھے اس کے اثرات بھی نظر نہیں آ رہے، قبول نہ ہونے کا مطلب یہ ہے مجھے اس کے اثرات بھی نظر نہیں آ رہے، میں چھوڑ بھی نہیں رہا ہوں۔ استقامت ایسی ہو کہ بندہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھا رہے، اسے کہتے ہیں یک درگیر محکم گیر، ایک دروازہ پکڑا ہے پھر اسی کو پکڑا ہے، اسے چھوڑنا نہیں ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، وہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں قرآن پاک پڑھا رہے ہیں، وہاں سے ایک بندہ گزرا، اس نے دیکھا کہ قرآن پاک پڑھا رہے ہیں، پھر کافی عرصے بعد پھر وہاں سے گزرا، اس نے دیکھا پھر بیٹھے ہوئے ہیں قرآن پاک پڑھا رہے ہیں، وہ آئے ان کے پاس، اس نے کہا جی آپ اتنے عرصے سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا بڑے سالوں سے مجھے حضور کی ایک حدیث نے یہاں بٹھا رکھا ہے، بڑے سالوں سے۔ انہوں نے کہا کون سی حدیث ہے؟ انہوں نے کہا آقا علیہ السلام کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین بندہ وہ ہے جو قرآن پڑھے بھی اور پڑھائے بھی۔ بتائیں، تو یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شریف ہے۔ اب یہ دیکھیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ حضور کے صحابی حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے دین کے بارے میں ایسی بات ارشاد فرمائیں مجھے پھر آخری دم تک کسی اور کے پاس جانا ہی نہ پڑے، کسی سے کوئی شے مجھے کبھی نہ پوچھنی پڑے۔ میرے آقا علیہ السلام نے 2 جملے ارشاد فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، آقا علیہ السلام نے میں تو صرف یہ کہہ میں ایمان لایا ہوں اللہ پر، پھر اسی پر ڈٹ جا۔ اللہ اکبر، کیسا نسخہ عطا فرمایا حضور نے، پھر اسی پر استقامت اختیار کر۔ جب تو یہ کہہ دے میں رب پر ایمان لایا ہوں تو پھر دینا بھی سارا کچھ اسی نے ہے، ہیں جی، پھر بگڑیاں بھی تیری اسی نے بنانی ہے، پھر عطا بھی اسی نے فرمانا ہے، ہیں جی، پھر سارے کام تیرے اسی نے بنانے ہیں، پھر اسی پہ ڈٹ جا بس، پھر کہیں اور تجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اسی عقیدے سے کوئی بھی تمہیں پھیرنا چاہے اس عقیدے سے تو پھرنا نہیں ہے، کیونکہ تو یہ کہہ چکا ہے آمنت باللہ میں اللہ پر ایمان لایا ہوں، پھر اس سے پھرنا نہیں ہے، ہیں جی۔ پھر جناب تجھے نعوذ باللہ من ذالک کوئی یہودی آفریں کریں تو انہیں کہنا آمنت باللہ میں رب پر ایمان لا چکا ہوں، نصرانی آفر کریں تو انہیں بھی یہی کہنا ہے میں رب پر ایمان لا چکا ہوں۔ آج اگر یہ حال نہ ہوتا، اگر ہم نے آمنت باللہ کا معنی جو ہے نا اپنی قوم کو صحیح طرح انہیں یاد کروایا ہوتا تو کبھی ایسا نہ ہوتا کہ 10-10 لاکھ عورتیں ہماری مسلمانوں کی ہندو لے جاتے ہیں۔ ہمیں اپنی لڑائیوں سے فرصت نہیں ہے نا، ہم کب اسلام کے لیے کھڑے ہوں گے، مسلمانوں کے لیے کب کھڑے ہوں گے ہم؟ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں استقامت اختیار کرنے والا بندہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ کیسے شامل حال ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں سورہ حامیم سجدہ میں ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں نا ہمارا رب اللہ ہے، ہاں جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے۔ ہمارے ملک کے لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یار انگریزی قانون کو ہم نے ٹھکرا دیا، جمہوریت کو، اسلام لے آئے تو انگریز ناراض ہو جائیں گے، روٹی بند ہو جائے گی۔ میں نے کہا پہلے کون سی تمہاری روٹی کھلی ہوئی ہے یہاں پہ؟ کئی سارے لوگ کہتے ہیں جو آپ نے اگر اسلام لے آتے ہیں تو پھر تو پوری دنیا ناراض ہو جائے گی، سود اگر ہم چھوڑ دیں تو سارے کافر ناراض ہو جائیں گے، پھر ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟ دنیا کو چھوڑ کے ہم نہیں چل سکتے بھائی۔ میں نے کہا دنیا کے ساتھ چل رہے ہو، روزانہ کی خواتین بیچاری مر رہی ہیں آٹا لیتے ہوئے، روزانہ کے لوگ بیچارے مر رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر بھگدڑ مچتی ہے، بیچاری خواتین جناب بیچاری پھسلے وہاں پہ روندی جاتی ہیں، وہاں مری جا رہی ہیں۔ بتائیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلمان بیچارے ہمارے پاکستان کے لائن بنا کے کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ چلے جائیں خیبر پختونخوا میں، وہاں دیکھیں مسلمان خواتین بیچاری برقعے میں ہزاروں کی تعداد میں لائنیں لگا کے کھڑی ہوئی ہیں، بہن بیٹیاں۔ بتائیں
کون سی روٹی کی بات کرتے ہو؟ یہ جتنا تم ان کافروں کے پیچھے چڑھو گے رب تبارک و تعالیٰ تمہیں اتنا رسوا فرمائے گا، اتنے ذلیل ہو گے تم کبھی بھی عزت نہیں پا سکتے رب تبارک و تعالیٰ کے دین کو چھوڑ کر۔ رب تعالیٰ نے ارشاد میں جو بندہ یہ کہہ رہے ہیں نا ربنا اللہ، میرے رب اللہ ہے، وہی دینے والا ہے بھائی، جاتے ہو جاؤ مزے کرو۔ ثم استقاموا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں پھر ڈٹ جائے اس پر، پھر فکر نہ کرے مجھے روٹی کون دیتا ہے، یہ نہ سوچے، پھر یہی کہے کہ روٹی میرے رب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں پھر کیا ہوتا ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرماتے ہیں میں پھر فرشتے اس پہ نازل کر دیتا ہوں، فرشتے اس پہ نازل کر دیتا ہوں۔ ہیں جی وہ پھر کیا کہتے ہیں فرشتے آ کر اسے، ایسے بندوں کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، وہ کہتے ہیں وہ ڈر نہ، خوف نہ کر کسی چیز کا، پریشان نہ ہو، وابشروا بالجنہ، تمہیں جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ ہیں جی جنت بھی وہ کنتم توعدون، جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا، ہاں جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا، اللہ اکبر، میرے کریم آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا شمرو شمرو، اور تیاری پکڑ لو، تیار ہو جاؤ تیار ہو جاؤ، یہ حضور نے فرمایا۔ ماتے ہیں اس کے بعد آقا علیہ السلام آخری دم تک مسکرائے نہیں ہیں، حضور ہنسے نہیں ہیں پھر یہ آیت نازل ہونے کے بعد۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس سورہ ہود شریف نے اور دو تین سورہ تکویر شریف ہو گئی، ہیں جی سورہ اذا زلزلت الارض زلزالہا کے بارے میں بھی ایک روایت ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں آقا علیہ السلام کی داڑھی مبارکہ میں سفید بال دیکھے، اچانک ہی آئے تھے بال، ہیں عرض کرتے ہیں حضور آپ تو بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، یعنی کہ آپ پہ بڑھاپا آ گیا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی سورہ ہود شریف جو ہے نا اس نے مجھے بوڑھا کیا ہے۔ پھر کیا ہوا، آقا علیہ السلام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں آقا علیہ السلام پر اس آیت سے بڑی کوئی سخت آیت نازل نہیں ہوئی۔ یہ جو حکم ہے نا آقا علیہ السلام پر کہ حبیب پیارے کہ آپ جو ہے وہ فاستقم کما امرت، جیسا آپ کو حکم دیا گیا نا اسی پہ ڈٹ جائیں، بس یہ ڈٹنے والا کام جو ہے نا یہ بہت سخت حکم ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کتنے سارے لوگ ہیں دین کی بات کرتے ہیں، تھوڑی سی کو بات کر دے پھسل کے وہ پرے جا گرتے ہیں، دین حق کی بات چھوڑ جاتے ہیں، دین حق کی بات نہیں کرتے، حضور کے ناموس کی بات نہیں کرتے، وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں چھوڑ دو یار اس کام کو۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حبیب پیارے پورا مکہ تیرا دشمن بن جائے گا، رہنا حق پہ ہے، مدینے کے یہودی تیرے دشمن ہوں گے، رہنا حق پہ ہے، منافق تیرے دشمن ہوں گے، رہنا حق پہ ہے، جی نصرانی ہرقل تمہیں دھمکیاں دے گا، رہنا حق پہ ہے۔ میں حبیب پیارے پھر پورے قبائل جمع ہو کے خندق کے دن تیرے سامنے آ جائیں گے، میں حبیب پیارے رہنا حق پہ ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی سخت آیت اس سے بڑی نازل نہیں فرمائی حبیب پر جتنی یہ آیت مبارکہ رب تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے حبیب کریم علیہ السلام پر۔ یار آپ سوچ سکتے ہیں اتنی مخالفت کی آندھیاں، اتنے طوفان، اتنے زلزلے ہوں، ہیں جی دشمن کے دشمن جناب کھڑے ہو رہے ہوں، پھر بھی آقا علیہ السلام دین حق کے لیے کھڑے رہیں یار، یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ آج لوگ جو ہے نا وہ دین کی بات کرتے ہیں، 4 دن کو بات کر دیتے، وہ جناب جا رہے ہوتے ہیں اپنا بستر بوریا گول کر کے، بس یہ چھٹی ہو گئی، ہم سے تو نہیں ہوتا بھائی۔ لوگ باتیں بہت کرتے ہیں، کسی کو داڑھی رکھ رہے لوگ باتیں کرتے ہیں بھائی، لوگوں نے 4 باتیں کی داڑھی منڈوا کے، وہ ہماری جناب وہ نالی میں جا رہی بہتی ہوئی، تجھ سے تو صرف اپنے منہ پہ داڑھی برداشت نہیں ہوتی، دین حق کی بات کب کرے گا یار تم؟ خلاق کائنات نے حضرت سیدنا اللہ اکبر کبیرہ، یہ جو بات میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں نا، مشکوٰۃ شریف کا حاشیے میں یہ بات موجود ہے، اور امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنے تفسیر شریف میں بھی یہ بات نقل کی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا امام ابو علی شری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار خواب میں دیکھا، حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کا فرمان شریف ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کیا ہے۔ حضور ارشاد فرمائیں گے سورہ ہود کی کس آیت نے آپ کو بوڑھا کیا ہے؟ کس آیت نے آپ کو بوڑھا کیا ہے؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہی آیت مبارکہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاستقم کما امرت، حبیب پیارے حق کے لیے ڈٹ کے کھڑے ہونا ہے، تو نے بھی اور تیرے ساتھ والوں نے بھی، قیامت تک حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ کس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے؟ حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر مخالفت جتنی مرضی ہو جائے، معاملات جتنے مرضی ہو جائیں، اللہ اکبر، پھر بندہ اپنی پرواہ نہ کرے، پھر بات دین حق کی کرے۔ آپ دیکھیں آپ حیران ہوں گے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر جو حملہ آور ہو چکے تھے لوگ، جنہوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر رکھا تھا، آپ کو شہید کرنا چاہتے تھے، عین اس وقت میں مسجد نبی شریف کا کنٹرول بھی انہوں نے سنبھال لیا تھا،
مسجد نبوی کے کنٹرول بھی انہیں کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ اپنے حضرت عثمان غنی کے ماننے والے لوگ آتے ہیں حضرت عثمان کے پاس، حضور ارشاد فرمائے نماز ہم کیسے پڑھیں؟ مسجد کا کنٹرول، مسجد نبوی کے کنٹرول انہیں کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حق والے یہ ہوتے ہیں، پتہ ہے میرے قاتل ہیں، پتہ ہے مجھے قتل کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں، پتہ ہے جناب یہ خلافت کے نظام کو، پورے معاملات کو سبوتاج کرنا چاہتے ہیں، لیکن قربان جائیں حق والا بندہ یہ ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے دیکھو جب صحیح کام کرنے لگے نا تم شریک ہو جایا کرو، نماز پڑھنے لگے تم شریک ہو جایا کرو، نماز پڑھ لیا کرو ان کے پیچھے، جب وہ اسلام کے خلاف کام کرنے لگے تم ان کے ساتھ شریک نہ ہوا کرو۔ مطلب کیا ہے؟ میں جب نماز پڑھنے لگے تم شریک ہو جاؤ، جب میرے قتل کے لیے آنے لگے تو تم ان کے ساتھ شریک نہ ہونا۔ بتائیں کتنی بڑی بات فرمائی ہے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا میں عثمان میرا اللہ تجھے قمیص پہنائے گا، لوگ اتارنا چاہیں گے تو اتارنے نہ دینا، تو نہ اتارنے دینا۔ پھر یہی وجہ تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے آخری دم تک آپ نے یہ نہیں فرمایا میں خلافت چھوڑ رہا ہوں، نہ فرمایا کہ یہ رب نے مجھے قمیص پہنائی ہے، میں شہید تو ہو سکتا ہوں، لیکن اس ساتھ مزے کی بات دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے خود اعلان فرمایا تھا کہ میں نہیں چاہتا میری وجہ سے حضور کے شہر کے اندر کوئی بندہ قتل ہو۔ بتائیں وگرنہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کئی بار اجازت مانگ چکے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے، اجازت دیں ہم ان کے ساتھ مقاتلہ کریں، ہمیں ان کو جناب مار کے چھوڑا دیں وہاں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا نہ میں حضور کے شہر میں اس طرح کی بات پسند نہیں کرتا کہ میری وجہ سے کسی کو قتل کیا جائے، اور وہ بھی حضور کے شہر کے اندر ہیں۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب مسجد نبوی شریف کی توسیع کروانے لگے نا، مستریوں کو لگایا کام کرنے کے لیے، جتنا بھی کام ہوتا تھا ٹھوک کرنے والا، وہ کہتے تھے انہیں یہ جا کے مدینے کے باہر کر کے آؤ، جب کام ہو جائے یہاں آ کے صرف فٹ کر دینا ہے، یہاں آ کے جوڑ دینا تاکہ میرے حبیب کی بارگاہ میں تکلیف والی آواز بھی نہ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حق پر استقامت عطا فرمائے اور کلمہ حق کہتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔